بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے 13ویں جز کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ سورہ یوسف ابھی باقی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے حلقے میں قرآن کریم کے 12ویں جز کی تفسیر کے دوران سورہ یوسف کا ابتدائی حصے کی تفسیر پیش کی جا چکی ہے، جس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ منظر کھینچا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی کو دربار میں طلب کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کا مشہور خواب، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اس کی تعبیر بتائی اور آنے والی مصیبت کا تذکرہ کیا اور اس مصیبت سے حل کا طریقہ بھی بتایا۔ جب بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے عزیز مصر کی بیوی کو طلب کیا کہ تمہاری وجہ سے ایک نیک انسان، ایک پاک باز انسان جیل میں کیا کر رہا ہے، تو عزیز مصر نے برملا اس چیز کا اعتراف کیا کہ الآن حصحص الحق، کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا، بھڑکایا تھا، وہ بے قصور ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں، اور یہ یہیں سے پارے کا اس جز کا آغاز ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ میں نے یہ جو سب کیا ہے کہ تعبیر بتائی ہے اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کو دربار میں طلب کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کی برات کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ عزیز مصر کے پیچھے میں نے ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کو یقین آ جائے کہ میں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن ان کے ساتھ میں نے خیانت کرنا گوارا نہیں کیا۔ بادشاہ اس چیز سے اور اس واقعے سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ وقال الملک اتونی بھی استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، وہ میرے مقرب بن جائیں گے، ان کو لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دونوں کے درمیان، بادشاہ اور حضرت یوسف کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ زمین کے خزانوں کا آپ مجھے ذمہ دار بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھ ہی چکا تھا کہ آنے والی مصیبت کی طرف اشارہ بھی اسی شخص نے کیا ہے اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے ہی بتلایا ہے، اس لیے مناسب یہی رہے گا کہ زمین کے خزانوں کا ذمہ دار حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا جائے۔ چنانچہ ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد قحط سالی کا دور شروع ہوتا ہے، آس پاس کے علاقوں کے اندر قحط پھیل جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے بیان کیا تھا۔ اور لیکن چونکہ حضرت یوسف نے اپنے علاقے یعنی مصر کے اندر پہلے ہی سے تدبیر کر رکھی تھی، اس لیے یہ علاقہ متاثر ہونے سے بچ گیا۔ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ مصر کے اندر غلہ موجود ہے، چنانچہ لوگ قافلہ در قافلہ مصر کے اندر آنے لگے اور یہاں سے غلہ خریدنے لگے، اور یہ قانون بن گیا مصر کا کہ جو بھی شخص آئے گا اس کو ایک اونٹ کے بقدر غلے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پتہ چلا اور وہ مصر آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمیں غلہ دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عنایت کر دیا اور اپنے خادموں سے یہ کہا کہ انہوں نے جو قیمت اس غلے کی ادا کی ہے، وہ قیمت بھی یا وہ چیزیں بھی ان کے سامان ہی میں رکھ دی جائیں، ان کو پتہ نہ چلے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ گھر پہنچیں، اپنا سامان کھولیں، تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم سے قیمت بھی نہیں لی اور ہمارا غلہ بھی واپس کر دیا گیا۔ لیکن ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چیز ان سے ضرور کہی، وہ یہ کہ میں تمہارا ایک بھائی، حضرت یوسف کا اشارہ بنیامین کی طرف تھا، وہ نہیں آیا، اور اگر تم اس کو نہیں لے کر آؤ گے تو آئندہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، یہ آیت نمبر 60 ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں آئندہ غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ اپنے گھر لوٹتے ہیں اور اپنے والد سے عرض کرتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 63 ہے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، اے والد ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا اور یہ کہا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں اور تبھی ہمیں غلہ دیا جائے گا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ جب بھائی اپنا سامان کھولتے ہیں اور جو قیمت انہوں نے غلے کی ادا کی تھی وہ قیمت بھی اسی سامان کے اندر رکھا ہوا پاتے ہیں،
تو وہ اپنے والد سے عرض کرتے ہیں کہ قالوا یا ابانا ما نبغي، والد صاحب ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، جو سامان ہم نے بطور قیمت ادا کیا تھا وہ بھی ہمیں واپس مل گیا، اور ہم اگر اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے تو ایک اونٹ کے بقدر غلہ ہمیں زیادہ مل جائے گا، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلایا گیا، حضرت یعقوب نے وعدہ بھی لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے بیٹوں کو انہوں نے روانہ کیا، اور ساتھ میں ایک تدبیر یہ بھی بتائی، چونکہ ماشاء اللہ کثیر الاولاد تھے، بہت سارے بیٹے تھے، تو انہوں نے ایک تدبیر بھی ان کو بتائی کہ تاکہ تمہیں نظر نہ لگے کہ تم شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ساتھ نہ داخل ہونا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، یہ آیت نمبر 68 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی چیز کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو کسی انسان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام علیم یعنی عالم تھے، علم والے تھے، انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی، اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر اختیار کر رہے ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک ترکیب بتائی، ایک تدبیر بتائی۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب کیا، اور ان کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور جو اب کچھ ہو تم اس میں خاموش رہنا اور اس میں مت بولنا۔ چنانچہ جب ان لوگوں کا غلہ تیار ہوا تو بادشاہ کا ایک پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور خصوصاً بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب یہ لوگ چلے تو حضرت یوسف نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان کے کارندے ان کے پاس آئے اور کہا کہ نفقد صواع الملک، کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، یہ آیت نمبر 72 ہے، 72 ہے، کہ جو شخص بھی بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ایک اونٹ کے بقدر غلہ مزید دیا جائے گا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں چوری چکاری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور نہ ہمیں معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہاری چیکنگ کریں، تلاشی لیں، اور پیالہ مل جائے تو پھر کیا سزا ہے، کیا سزا دی جانی چاہیے؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں پیالہ ملا اس شخص کو روک لیا جائے، اس شخص کو قید کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان کی تلاشی کا حکم دیا، اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سب سے آخر میں کرائی۔ اس سامان سے وہ پیالہ نکلا اور یوں بھائی کو روک لیا گیا۔ دوسرے بھائیوں نے بڑی التجا کی کہ ہم میں سے کسی ایک کو بنیامین کی جگہ روک لیا جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ ہم جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دیں، اگر یہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو بنیامین ہی کو روکا جائے گا، اگر اس کی جگہ کسی اور کو روک لیا جائے تو اس طرح تو یہ تو ظلم ہوا، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی التجا کی کہ اس کے والد ہیں، بوڑھے ہیں، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا۔ اب ان میں جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی زیادتی کر چکے ہو۔ میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں تاکہ میرے والد مجھے اجازت دے آنے کی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور تم جاؤ اور والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چل کر اس بستی سے پوچھ لیجئے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، یا آپ اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے جو ہمارے لیے گواہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا فصبر جمیل، کہ میرا کام تو صبر کرنا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ اب وہ اس وقت 3 بیٹوں سے محروم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے تینوں بیٹوں کو، سارے بیٹوں کو میرے پاس جمع کر دے گا۔ اور اس کے بعد گویا کہ انہوں نے غم کی چادر اوڑھ لی، ہمیشہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے، یہاں تک کہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ
یہ آیت نمبر 85 ہے کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ تو یوسف کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں، آپ تو اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ میں اپنے غم کا شکوہ اپنے رب سے کر رہا ہوں، تم سے نہیں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹوں کو دوبارہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ عزیز مصر کے پاس جاؤ۔ یہ ان کے بھائیوں کا تیسرا سفر ہے عزیز مصر کا کی جانب، ان سے جا کر کہو کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت نے آ گھیرا ہے، آپ یہ چھوٹی موٹی یہ قیمت ہے، یا آپ لے لیجئے، اس کے بدلے غلہ دے دیجئے اور تھوڑا بہت ہمیں صدقہ بھی دے دیجئے، اور سنو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آیت نمبر 87۔ یہ لوگ گئے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جو بات ان کے والد نے ان کو بتائی تھی وہ عرض کی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر فرمایا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان بھائیوں کو یقین ہوا کہ عزیز مصر کوئی اور نہیں انہی کے بھائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ انا یوسف وهذا اخی، جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ یہی معاملہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہم نے دیکھا کہ کہاں حضرت یوسف جو ایک چھوٹی عمر میں مصیبت کا ایک پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ گیا کہ اپنے والد سے وہ جدا ہو گئے، ایک کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، غلام ان کو بنا لیا گیا، اور اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور تقوی اختیار کیے رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی کے بھڑکانے میں وہ نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا احسان کا، اس سے ہمیں یہی نتیجہ اور سبق ملتا ہے کہ انسان اگر کسی بھی مصیبت کے اندر گرفتار ہے اور وہ ان دو اصول کو اپنا لے، صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے یقیناً راستہ نکالیں گے۔ اور یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ عز و جل اس کے لیے مخرج یعنی اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وسعت ظرفی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی باس پوس نہیں کی جائے گی، تمہارا جرم معاف ہے، اور تم جاؤ میری یہ قمیص لے کر اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر یہ ڈال دینا، اور اس قمیص کی برکت سے ان کی بینائی آ جائے گی، اور تم اپنے اہل و عیال کو اور والدین کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے ان کا پورا کنبہ حضرت یوسف کے پاس مصر میں داخل ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اپنے تخت کے قریب بٹھاتے ہیں، اور سب لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سارے بھائی ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت یوسف اپنے والد سے کہتے ہیں کہ یا ابتی، یہ آیت نمبر 100 ہے سورہ یوسف کی، کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے ابا جان آپ کو جو میں نے بچپن میں خواب بتایا تھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند و سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقت بنا کر میرے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر یوں اس قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں جو آیات ہیں ان کے اندر توحید و رسالت کے مضامین آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی آیتیں آئی ہیں، اور اس کے اندر اگلی جو سورت اس جز کے اندر ہے وہ ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد اور سورہ یوسف میں بھی سورہ یوسف میں جس طریقے سے آخر میں توحید و رسالت کے مضامین ہیں، اسی طریقے سے سورہ رعد میں بھی 3 طرح کے مضامین کے اوپر فوکس ہے، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، اور معاد یعنی آخرت کے اوپر۔ فرق اتنا ہے کہ سورہ یوسف کے اندر ان 3 چیزوں کو بڑے ہی اختصار اور اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ رعد کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ رعد کا جو انداز ہے وہ منطقی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ بھی ہے، چونکہ مقصد یہ ہے ان مضامین کو بیان کرنے کا کہ لوگ ایمان کی طرف آئیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مضامین میں کہیں ترغیب کی ہے کا طریقہ اختیار کیا، تو کہیں ترہیب کا طریقہ اختیار کیا، تو کہیں تخویف کا طریقہ اختیار کیا، اور پوری صورت کے اندر حق و باطل کی آویزش آنکھوں کے سامنے گردش کر جاتی ہے، اور درمیان میں مخالفین کے اعتراضات اور اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ایک بہت مشہور آیت ہے اور بہت اہم، جو ہر زمانے، یوں تو پورا قرآن کریم کی ہر آیت ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن خصوصاً ایک آیت جو مسلمان کی عام حالات کو اپیل کرتی ہے، وہ آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ رعد کی، اور ہم سبھی کو چاہیے کہ اس آیت کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر اپنے حالات کا جائزہ لیں، اسیسمنٹ کریں کہ آخر ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کیا قرآن کریم کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں، کیا شریعت کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب قوم اپنے آپ کو بدلتی ہے، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو بدلتا ہے۔ اگر قوم اپنے اسی اوریجنل طریقے کے اوپر باقی رہتی ہے جس پر اللہ نے اس کو رکھا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس قوم کو نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر اللہ اس قوم کو بدل رہا ہے تو وہ اس لیے کہ قوم نے اپنے طریقے کو سب سے پہلے بدلا۔ اب ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ ہم سنت کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، شریعت کے اوپر ہم کتنا چلتے ہیں، کیا ہمارا لباس اسلامی ہے، کیا ہمارا اوڑھنا بچھونا اسلامی ہے، کیا ہمارا طور طریق اسلامی ہے، کیا ہماری سوچ اسلامی ہے، کیا ہمارا معاشرت اور ہمارے اخلاق اور ہمارا رہن سہن اور ہمارے معاملات اسلامی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کے لیے بہت کرتا ہوں، اور بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر تھوڑی دیر جھانک کر دیکھ لے کہ وہ کتنی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جب مسلمان نے اپنے آپ کو خود بدل دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس قوم کو بدل کر کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ لے آئیں تو کوئی عجب بات نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ رعد کے اندر یہ آیت ان اللہ لا یغیر، یہ آیت بڑی ہی محتم بالشان ہے، اور یہ دعوت دیتی ہے ہر ذی نفس کو، ہر مسلمان کو، کہ اس کے اوپر غور کرے اور اپنی زندگی کا اسسمنٹ کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے، اور قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بدل دے، وہ اپنے حالت کو بدلے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ سورہ ابراہیم اس جز کی تیسری صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی تشریف آوری اور ان کی دعوت کے مقاصد اور نتائج، مقصد اور نتیجہ، کیا مقصد تھا ان کی دعوت کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے شروع میں کہ ان کی دعوت کا کیا مقصد تھا، اور اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ فرعون نے کیسے ان کا انکار کیا، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کو غرق دریا کر دیا، اور اس کے بعد بنو اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اندر لے لیا۔ اور اسی طریقے سے چونکہ اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس سورت کے آخر میں ہے، اور حضرت ابراہیم نے جو حرم اور اہل حرم اور اپنی نسل کے لیے دعائیں مانگی تھی وہ اس سورت کے آخر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ ابراہیم کی، کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو، اس کو امن کی جگہ بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی غیر ذی زرع، ایسی بے آب و گیاہ وادی کے اندر رکھ چھوڑا ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہے، تیرے گھر کے قریب رکھ چھوڑا ہے، اور اس لیے رکھا ہے کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ آپ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دیجئے کہ لوگ ان کے پاس کھینچے چلے آئیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو رزق عطا کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول کی،
اور اس کا ہم مظاہرہ، عملی مظاہرہ ہر سال نہیں بلکہ ہر سال کے ہر دن دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب و غریب محبت اس علاقے اور اس جگہ کی ڈال دی کہ ان کے دل اس شہر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کوئی آ کر کسی سے نہیں کہتا کہ آپ حج کو چلیں یا عمرے کو چلیں، ہر انسان خود ہی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وسعت دی ہے تو مجھے عمرے کو جانا چاہیے، مجھے حج کو جانا چاہیے، اور جن کو وسعت نہیں دی وہ اس میں مبتلا رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں کہ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ وسعت دیتا تو ہم بھی اس کے دیار کی زیارت کرتے، ہم بھی اس کے کعبے کے طرف کے ارد گرد چکر لگاتے، ہم بھی عمرے کی سعادت سے مشرف ہوتے اور ہم بھی حج ادا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا مانگی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طریقے سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو اس جگہ جا کر بسا دیا تھا اور خود ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول بھی کیا ہے۔ یہ سورت آیت نمبر 52 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، اس آیت کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، هذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے، اور اس لیے ہے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کرا دیا جائے، ان کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ یہ جان لیں انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل عقل ہوش میں آ جائیں۔ یہ پوری یہ سورت ایک پیغام ہے ڈرانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اہل عقل ہوش کے ناخن لیں۔ اور اس آیت کے اوپر آیت نمبر 52 پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں اپنی اولاد کے لیے مانگی تھیں ان دعاؤں کو اللہ عز و جل ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی نمازی بنائے، اور ہم بھی اپنی نمازوں کے اندر یہی دعا کریں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔